السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماؤ صاحب۔ جی ہمارے 4 سوال ہیں۔ نام ہاں فرماؤ، کون سے؟ جی ابھی حج کا معاملہ چل رہا ہے، تو پہلا سوال حاجیوں کے تعلق سے ہے کہ ابھی یہاں لوگ جو ہے چرچا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے امام کعبہ کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ اور یہ والا سوال ہے جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت کیا الیاس قادری کو امیر اہل سنت کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ، ثم استغفر اور یہ تیسرا سوال یہ ہے قربانی کے تعلق سے، یہ کہ دیوبندی کو قربانی میں شریک کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ۔ اور جی، اور چوتھا سوال کوئی اور سوال ہے کوئی؟ جی ہے، وہ ابھی میں پوچھ لوں گا۔ جی چلو ٹھیک ہے، زیادہ جب اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ جی جی یہ جی بڑا جی مسئلہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جی 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 قرآن نازل ہوا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں، اس لیے قرآن کی صورتوں میں بھی لکھا رہتا ہے صورت مکی ہے، صورت مدنی ہے۔ جی مکی اور مدنی صورتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ وہیں کے امام کے پیچھے جو کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جی جی جو بھی امام ایسا بولتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو امام ایسا بولتا ہے کہ وہاں اگر نماز پڑھ لی خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس کا خود کا ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، اسی امام کا نکاح ٹوٹے گا، حاجی کا تھوڑی ٹوٹے گا۔ حاجی کا اگر نکاح ٹوٹنے لگے تو پھر تو 50 لاکھ حاجیوں کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، استغفر اللہ۔ جی جی پھر پتہ چلا وہ تو بیوی تو انڈیا میں ہے اور اس کے نکاح وہاں ٹوٹ رہا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں، یہ کون سا فلسفہ آ گیا بھائی؟ بھائی بیوی تو انڈیا میں ہے اور نکاح ٹوٹ رہا ہے اس کا مکہ شریف مدینہ شریف۔ اس حساب سے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ حج بھی نہیں ہوا، پھر تو جب نکاح ٹوٹ گیا تو حج بھی نہیں ہوا۔ جی 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 کیونکہ وہ اسلام سے ہی باہر ہو گیا اس حساب سے۔ اس فتوے لا حول ولا قوت، لا حول بھیجنا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اللہ کے گھر میں جب امام مسلمان نہیں ہوگا تو پھر کہاں مسلمان ہوگا؟ جی جی اور 50 لاکھ حاجیوں میں کم بیش 50,000 عالم ہوتے ہیں پوری دنیا کے، 50,000۔ اپن تو 1% مانے، زیادہ نہیں مانے، یعنی 100 آدمیوں پہ ایک عالم جاتا ہے، 100 پہ ایک عالم تو جاتے ہی نا پوری دنیا سے۔ جی جی اپن تو زیادہ نہیں مانے، ایک مان رہے، ویسے تو 5 مان لیں گے تو 2.5 لاکھ ہو جائیں گے عالم۔ 5 اگر % مانتے ہیں عالم تو 2.5 لاکھ ہو جائیں گے، 1% مانتے ہیں تو 50,000، 2 مانتے تو 1 لاکھ عالم۔ 50 لاکھ میں سے 50,000 ہو جاتے ہیں اگر 1%۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے محدث، مفتی، محقق، ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر، سب کے سب خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی 50 لاکھ میں 49,90,000 لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے۔ اب یہ 10-5 ہزار نہیں پڑھے، کمروں میں پڑھیں یا کہیں اور جا کے پڑھیں تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سواد اعظم کی اتباع کرو۔ سواد اعظم کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ امت کا یعنی کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت جدھر ہو، یعنی پوری دنیا کے امتیوں میں کا حساب لگایا جائے گا، پوری دنیا کے امتی جدھر ہوں، جیسے پوری دنیا کی اکثریت 20 سقط تراویح کی قائل ہے، پوری دنیا کی اکثریت 4 اماموں کے ماننے کی قائل ہے، پوری دنیا کی اکثریت 4 سلسلے ماننے کی قائل ہے، تو حضور کا فرمان ہے کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ 20 سقط تراویح پر امت کا اکثر طبقہ جمع ہے، 99% نہیں تو مان لو 98% تو جمع ہے ہی، جی 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 بلکہ 99% ہی سمجھ لو، 1% ہے جو 8 رکعت پڑھتے ہیں، ورنہ 99% تو 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ جی 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 تو وہ تو یہ آدھی خانہ کعبہ میں 10 رکعت شروع کر دی ہے، ورنہ پہلے سے 20 رکعت شروع چلی آ رہی تھی، 20 رکعت تراویح۔ جی جی وہ 10 اہل حدیث کے نزدیک تو 10 بھی نہیں ہے، ان کے نزدیک تو 8 ہی ہے۔
اگر یہ کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کے نزدیک تو 10 ہیں، 10 ہے ہی نہیں، 8 ہیں، تو پھر وہ 10 کیوں پڑھواتے ہیں خانہ کعبہ والے؟ وہ تو خانہ کعبہ کے امام تھے یا وہاں کے حاکم لوگ. وجہ ہے کہ کرونا کے بعد سے کچھ ایسا ہو گیا تھا معاملہ جی. کرونا کے بعد سے. تو ایک بات بتا رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے سواد عالم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اب 49,90,000 لوگ جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اور ان میں بھی 50,000 عالم ہیں، دنیا کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، محقق ہیں، اور جامع ازہر مصر کے سارے علماء نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی عالم جامع ازہر کے استاد سب نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے. جامع ازہر تو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، بریلوی بھی، دیوبندی سب پڑھتے ہیں، تو وہاں کے تو تمام علماء پڑھتے ہیں نماز. وہاں کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. ابھی تک فتویٰ ہوتا تو پوری دنیا میں ظاہر ہو جاتا. سوشل میڈیا کا زمانہ، جامع ازہر والے علماء کہتے، عالم کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے، تو پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے نہیں بات. جی جی جی. سوشل میڈیا کا زمانہ، فتویٰ آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، جامع ازہر کے علماء کا فتویٰ کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کبھی سنا؟ آپ نے سنا کبھی؟ نہیں ایسا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکار ہیں. جی جی. مکار نہیں ہے، مکار ہیں، بڑے قاف سے مکار ہیں یہ لوگ. مکار ہیں لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں کوئی بدعقیدہ کھڑا کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو مانتے ہیں کہ بدعقیدہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، گر جائے گا، بے ہوش ہو کے گر جائے گا. جی 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 جی. اگر کوئی بدعقیدہ کھڑا ہو گیا تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا. جی جی جی. ایسا ویسا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کے سامنے. جی. بلکہ آپ نے تو سنا ہوگا پہلے کے زمانے کے لوگوں کا روب یہ تھا کہ ان کے سامنے سے لوگ نکلتے نہیں تھے. تم نے بھی سنا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. جی جی. ہر جگہ ہوتے ہیں نہیں ایسے لوگ کہ جن کے سامنے سے لوگ نکلتے نہیں ہیں. ہاں، رعب بھی ایسا ہوتا ہے. رعب ایسا ہوتا ہے. تو اب اللہ کے رسول کا رعب کیسا ہوگا؟ جی جی. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ کے رسول نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. یہ تو حدیث ہے پاک. تو یہ حدیث کو بھی کم مان رہے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہاں نماز نہیں ہوگی، تو یہ حدیث کو بھی کم مان رہے ہیں. حضور نے تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی. 1 مہینے کی مسافت کا بھی ذکر ہے حدیث میں کہ 1 مہینے کی مسافت تک آدمی جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب رہتا ہے. جی جی. پھر مسجد نبوی کا نام تو بالکل قریب میں ہے، تھوڑی سی دور کے اوپر ہے. جی. اور پھر یہ حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی حل ہو گیا یہاں کہ یہ جی ہاں، وہ حاضر و ناظر سے متعلق یہ تھا کہ اللہ کو حاضر و ناظر مان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو حاضر ناظر مانیں گے ہی مانیں گے. اللہ تو حاضر ناظر ہے ہی ہر جگہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے ہیں. جی جی جی. قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور قرآن میں سمیع بصیر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے حساب سے حاضر ناظر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیت کے حساب سے کوئی بھی جاہل آدمی بھی ایک انگوٹھا ٹیک ہونا وہ بھی اللہ کو جسمانیت کے حساب سے یا جسم کے حساب سے حاضر ناظر نہیں کہتا. یہ مردود لوگ جنہیں چاہے کیا نقطے نکال کے پائن نکال کے ایسا بولتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کہا تو اللہ تعالیٰ کو جگہ کے ساتھ وہ کر دیا، یعنی محدود کر دیا. ایسا کون عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ نئے نئے فلسفے اور شگوفے نکالتے ہیں باتوں میں لوگ. جو بھی مسلمان کہتا ہے اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے، کہتا ہے، یہی عقیدہ دل میں ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر. سب کا یہی عقیدہ ہے. اللہ کا جسم کون مانے گا؟ کوئی مانتے نہیں ہے. مسلمان بلا وجہ کی باتیں لگاتے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا تو کافر ہے نا. جو اللہ کا جسم مانے تو کافر ہے. جی جی جی. کون مسلمان عقیدہ رکھتا ہے؟ جاہل آدمی ہو نا جو الف بے بھی نہیں پڑھا، اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. جی جی جی. تو اللہ کو حاضر ناظر ہی کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. تو یہ اللہ کے رسول کو ہر جگہ حاضر ناظر تو مانتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر ماننے سے منع کرتے ہیں بریلی والے. کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یعنی الٹا عقیدہ بتا رہے ہیں لوگ. تو جی جی جی. کہتے ہیں کہ جو اللہ کو حاضر ناظر مانے وہ کافر ہے، اور جو کہتے ہیں بریلویوں کا عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر نہ مانے وہ بھی کافر. تو آقا کیسا عقیدہ بنایا ان لوگوں نے؟ آپ بتائیے. یہ لوگ
जलसे करते हैं, उसमें कुर्सी पे आके बैठ जाता है मुकर्रिर और कहता है कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर है। खुद तो बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, जी जी, खुद तो स्टेज के ऊपर कितनी ऊंची कुर्सी लगा के बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूँ जब ये ऐसा अकीदा बताएं मौलवी मुकर्रिर कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर हैं इस महफिल में, तो उस वक्त चाहिए 10-20 लोग एक प्लानिंग के तहत जाएं कि जब भी मुकर्रिर ऐसी बात करेगा कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर है, तो एकदम सबके सब हम लोग 20 लोग 10-20 लोग जो दोस्त ने खड़े हो जाएं। तो वो बैठने को कहेंगे भाई आप लोग बैठिए ना, कहने से हम तो खड़े खड़े सुनेंगे। क्यों, क्या हो गया भाई, क्या आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर है अभी महफिल में, तो इसलिए हम तो अदब के तौर पर हम तो खड़े होंगे साहब, खड़े खड़े तकरीर सुनेंगे। अब मजमा सन्नाटे में जाएगा कि यार वाकई ये लोग मौलवी लोग धोखा दे रहे हैं। आगे फिर बात समझ में आई कि नहीं लोगों के? जी जी जी, कि साहब लोग कहेंगे साहब अभी के लोग भी चक्रा में आएंगे साहब, आपने कहा ना कि हाजिर नाजिर है, तो सही बात है, ताजीम के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा फिर तो आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? लोग ये भी कहेंगे आप भी खड़े होकर तकरीर करिए, सब जितने स्टेज में सब खड़े हो। जी जी, अब उसका कोई फिर मौलवी के बाद कोई जवाब नहीं होगा, चुपचाप हो जाएगा। कहना साहब जब आप कहना हुजूर हाजिर नाजिर है तो आप भी खड़े होकर तकरीर करिए ना, आप क्यों बैठ के तकरीर कर रहे हैं? तो फिर कहेंगे कि अल्लाह तो हाजिर नाजिर है ना, कहना आप तो ये मानते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जो माने वो काफिर है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर मानने वाला काफिर है। कहाँ कहाँ के अकीदे इन लोगों ने बना रखे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी। दूसरा है कि कुर्बानी देवबंदी की नहीं बल्कि अहले हदीस जमात इस्लामी, ये चारों को शरीक कर सकते हैं कुर्बानी के अंदर। जैसे कि जो लोग ये कहते हैं देवबंदी को कुर्बानी में शरीक नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं होगी, तो कहना तो तुम्हारे जो हज को जा रहे हैं फिर तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी, 50 लाख हाजियों की एक की भी कुर्बानी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? जी। अगर कोई गुमराह करता है कि देवबंदी को कुर्बानी में शरीक नहीं कर सकते, तो उससे कहना फिर तो जो हाजी हज को गए इनमें एक की भी नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? कहने तुम तो कह रहे हो ना देवबंदियों को कुर्बानी शरीक किया तो कुर्बानी नहीं होगी, तो हाजियों का तो सब गोश्त उन्हीं को मिलता है, वही लोग कुर्बानी करते हैं, वही लोग ज़िबा करते हैं। वो कहते हाथ हम लोग डालते हैं, कहना तुम में से 1 लाख हाजियों में से 1 आध 2 हाथ डालते होंगे, या समझ लो 100 लोग हाथ डालते होंगे, 500 बाकी तो सब वही ज़िबा करते हैं। और गोश्त कहाँ जाता है? कहना वो गोश्त कहाँ जाता है? क्या नियत से तुम कुर्बानी करते हो? और हमने क्या ये नियत से करते हो कि ये गोश्त हम इंडिया में लेके आएंगे हवाई जहाज में भर भर के, फ्रिजों में भर भर के हैं? वहाँ गोश्त रखने की परमिशन भी नहीं है, जहाँ होटल में ठहरते ना वहाँ इतनी परमिशन थोड़ी है कि पूरा ऊँट ला के आप होटल में ला के खा लो बना के, वहाँ परमिशन नहीं है खाना बनाने की इस तरह से। तो ये इनकी कुर्बानी नहीं हुई 50 लाख हाजियों की। और तीसरी बात यह है कि फिर वहाँ जुमा भी नहीं हुआ किसी का, जुमा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो जो इस्लाम यहाँ से तो मुसलमान बन के गए थे हाजी, और वहाँ जब आप हज करने गए इनके फतवे के हिसाब से वहाँ पर रहे, नमाजें नहीं पढ़ी, जुमा छोड़ा, तो वहाँ जाके इस्लाम को छोड़ आए। यहाँ से तो मुसलमान बन के आए गए थे, वहाँ से और पक्का मुसलमान होके आना चाहिए, तो बजाय पक्का मुसलमान होने का और उल्टा हो गया कि यहाँ से मुसलमान बन के गया था, वहाँ से काफिर बन के आ रहा है। यहाँ से गया था मुसलमान बन के हज करने और अब वापस लौट के आ रहा है तो काफिर होके आ रहा है। काफिर होके कैसे? इसलिए इस तरह से कि अगर जमात से नमाज पढ़ ली इमाम ख़ाबा का मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे, तो इन बरेली और पीलीभीत के फतवे के हिसाब से वो आदमी इस्लाम से बाहर हो गया। जी। और अगर जमात से नमाज नहीं भी पढ़ी तब भी इस्लाम से बाहर हो गया। अगर जैसे जमात से नमाज पढ़ी तब भी बाहर इस्लाम से, तब भी वो काफिर हो गया इनके फतवे से। और अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ी तब भी वो काफिर हो जाएगा, तब भी वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह से कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिया। जी। तो 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाला, तो इसने तो 8 जुमे छोड़े हज करने में, 40 दिन में 8 जुमे आते हैं, तो इस्लाम को तो इसने वही पसे पूछ डाल दिया। जी। अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ी तो पसे पूछ डाल दिया, और पढ़ी तो भी इस्लाम से खारिज हो गया इन बरेलियों के फतवे से। कहाँ के इनके फतवे हैं, इनके चक्कर में न पड़ा जाए। और देखो कितने सवाल हो गए आपके? एक तो वो 2 3 हो गए, 3 हो गए, 3 तीनों हो गए, कोई बाकी था। हाँ वो हमें ये इलियास कादरी है ना दाऊद इस्लामी वाले जो, ये इसको अमीर अहले सुन्नत कह सकते हैं क्या? इसको अमीर अहले सुन्नत कहना हराम और करीब कुफ्र है, कुफ्र के दर्जे पर पहुंचा देगा आदमी को। इसलिए कि जो जाहिल ही नहीं बल्कि अजहल हो, और ऐसा जाहिल हो जिसने अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा हो, ये सब बातें सुनने के बावजूद अगर कोई उसको अमीर अहले सुन्नत कहेगा तो कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा वो।
जी 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 जी। मैं से बात करे कोई भी ऑल वर्ल्ड का कोई भी आदमी मुझसे बात करे। अशरफ आसिफ जलाली में सिर्फ 2 बाइजें डाली थी मैंने व्हाट्सएप में, 2-3 बाइजें, तो उसमें भाग गया था कि ना आप आके बात करो, सामने आके बात करो, ऐसा कुछ कहना। वो व्हाट्सएप पे मेरा एक ने मुनाजरा करवा दिया था उससे, 2-3 बाइज में ही वो भाग गया था, भाग खड़ा हुआ था। जैसे कंजुल उलामा मानते हैं, कंजुल खुबसा है वो, कंजुल उलामा थोड़ी, जिसने इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा माजिदा की शान में खुली गुस्ताखी की और ये कहा कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़ फदक के मसले में खता पर थी, साफ साफ लफ्जों में बोला है। जी जी। और अगर वो ये कहता कि फाजिल बरेलवी ने जो मसला बताया कि कब्र में शैतान आता है, ये कहीं से किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, इस मसले में वो खता पर थे, तो बरेलवी वाले उसको काफिर करार देते। ये काफिर नहीं करार देते, मरदूद करार देते उसको। जी जी। तो इसको अमीर अहले सुन्नत कहना, इन सब बातों के बावजूद कि इसने अपना मीलाद नामा खुद पढ़वाया, वरना इसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं पढ़ सकता। ये कोई भोला भाला बच्चा नहीं है कि इसे मालूम नहीं, सब इसकी प्लानिंग के तहत सब काम होता है। इसने अपने बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह से बंटवाया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबीहा बदली, जो हज के मौसम में पड़ी जाती लब्बैक अफ्तार के नारे लगवाए, उसके बावजूद जो इसको अमीर अहले सुन्नत कहे करीब कुफ्र है, हराम है, उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगी। जी 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 सही। जब यही अमीर अहले सुन्नत जो कह रहा है, ये अपने पीरों को अमीर अहले सुन्नत नहीं कहते, अज़हरी मियाँ के मुरीद अज़हरी मियाँ को नहीं कहते, मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद मुफ्ती आज़म हिंद को अमीर अहले सुन्नत नहीं कहते, तो इसे कैसे अमीर अहले सुन्नत कहना, ताज्जुब की बात है। जी जी जी। तो अशरफ आसिफ जलाली तो नाबीना समझ लो, अंधा हो चुका है, मुझसे बात नहीं कर सकता। मैं नंबर देता हूँ 88-152-53-598, ये मेरा नंबर है, 88-153-598 ऑल वर्ल्ड। पाकिस्तान का तो एक भी मुफ्ती जो इसका हिमायती इलियास काजी का एक भी मुफ्ती मुझसे बात नहीं कर सकता। फैजान मदीना का जितने भी मुफ्ती हैं और आल पाकिस्तान में जितने भी इसके हिमायती मुफ्ती हैं, एक में भी हिम्मत नहीं है कि शहदाए गरीब नवाज, खाके गरीब नवाज मुल्ला अतहर हुसैन काजी से बात कर ले। सिर्फ 15 मिनट में इंशाअल्लाह ताला भागता नजर आएगा। 1 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट। पूरे पाकिस्तान के जितने भी मरदूद किस्म के मौलवी हैं जो इसकी हिमायत में लगे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद पाकिस्तान के जितने भी मौलवी हैं उन मरदूदों में हिम्मत नहीं है कि मुझसे 15 मिनट बात कर ले। मैंने नंबर दिया, लगा मेरे से बात करें और मैं उनको बताऊंगा। फिर इसकी सारी हरकतें देखने के बावजूद इसकी जो हिमायतें कर रहे हैं, कैसी अल्लाह के रसूल शान में गुस्ताखियां की हैं और तौहीन की हैं, उसके बावजूद उसको अमीर अहले सुन्नत कहना है, उसकी हिमायत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुतुब पाकिस्तान मुनाज़िर एशिया फख्रे अहले कुरैश हजरत मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो इसकी बकियां उधेड़ी हैं मंजर आम पर लाए पूरी दुनिया में। कितना इन्होंने चंदा किया इंग्लैंड में, 31 अरब चंदा किया और 5 अरब लगाए। जैसे राजस्थान में अगर चंदा करेंगे 10 अरब तो लगा देंगे 2 अरब। 2 अरब भी बहुत होता है दिखाने के लिए पब्लिक को, दारूम और स्कूल कॉलेज सब बनवा सकते हैं 2 अरब में आप। 2 अरब कम नहीं होता। आप 10 अरब ये चंदा कर लेंगे, 2 अरब तो लगाना पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा है। जी जी। कभी आपने तबलीग जमात को चंदा करते देखा? जी नहीं देखा। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं सुना कि तबलीग जमात झोला लेके चंदा करती है मस्जिदों में जा जाके या घर घर जा जाके मेंबर बना, कभी सुना आपने? जी नहीं। उनके भी तो हजारों मदरसे चल रहे हैं तबलीग जमात वालों के, उनके मानने वालों के हजारों मदरसे चल रहे हैं, लेकिन कभी चंदा करते नहीं सुना होगा आपने। ना उनके इज्तिमा का चंदा होता है इस तरह से, वो इज्तिमा का जो चंदा होता है वो खास लोगों से होता है, लेकिन ऐसा तो चंदा नहीं करते जैसे लोग चंदा बटोर रहे हैं, ज़कात सदक़े खैरात है। जी 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 जी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल ज़म्मे तोले। और 50,000 रुपया यही ज़कात के लोगों को दे रहा है। इलियास काजी गरीबों को हक दे रहा है, यतीमों को हक दे रहा है। फैज़ान सुन्नत सफ़ा 27 में पढ़ो, बरेली वालों से फतवा पूछो कि साहब जो देवबंदी को, नदवी को, अहले हदीस को, शिया को और देवबंदी को अगर मुसलमान माने क्या हुक्म है? कि काफिर है, वैसा आदमी काफिर है। और के साथ जो उन्हें जन्नती माने के साथ वो भी काफिर है। क्या सब ये माने कि मेरे इज्तिमा में जो लोग आए वो सब के सब जन्नती हो गए, कहेंगे साहब काफिर हो जाएगा। बरेली वाले कहेंगे काफिर। क्या ये बताओ, सफ़ा 27 में लिखा है लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे, एक आदमी उठ के आ गया था तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ जब वो सोया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे नादान, लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबको बख्श दिया गया, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी बख्शिश हो जाती। अच्छा। अभी इज्तिमा हुए दूर नहीं है, 15-20 साल हुए होंगे, ये तो अभी जिंदा है ना इलियास काजी, तो इसका इज्तिमा कहाँ ज्यादा दूर होगा। लांडी का कब्रिस्तान में जो इज्तिमा हुआ 15 साल पुराना होगा, 20 साल।
تو آج بھی گواہ مل جائیں گے، دیوبند والے بھی کہہ دیں گے اہل حدیث، آج بھی پوچھا جائے گا، اعلان کیا جائے پاکستان میں، کراچی میں کے ساتھ لانڈی کے قبرستان میں جو لوگ جمع تھے فلاں فلاں وقت ہوا تھا، کون کون جمع، ذرا گواہی دے دیوبند والے اہل حدیث، آ جائیں گے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ، ہم بھی گئے تھے، ہم اپنے دوست کے ساتھ گئے تھے، یہ تماشا دیکھنے گئے تھے کیا ہوتا ہے۔ تو اب الیاس قاضی کا جا لو، یہ ان کی تو بخشش ہو گئی ہے، تیری کتاب میں لکھا ہے فیضان سنت نمبر 27 میں لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جی 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 تو لگا بریلی والے فتوا لگا، نہیں لگائیں گے، سوچیں گے نا اپنا آدمی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے تو کتنے کفر کرے، کتنی گستاخی کرے، سب معاف، یعنی ایک انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانے سب معاف ہے، کچھ بھی کرے وہ، اعلیٰ حضرت کو دین و ایمان بنا دیا ان لوگوں نے۔ تو اب اللہ رسول کی جگہ اعلیٰ حضرت کے نام لے کے حوالے دے دے کے باتیں کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، جبکہ پہلے قرآن حدیث کا حوالہ دینا چاہیے۔ دیوبند والے کبھی نہیں کہتے کہ تھانوی صاحب نے ایسا لکھا ہے، نانوی صاحب نے ایسا لکھا، وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے تھانوی صاحب نانوی صاحب کی۔ میں نے تو آج تک پورے ہندوستان میں اتنی عمر میں آج تک تھانوی صاحب نانوی صاحب کی فضیلت میں 5 منٹ کی تقریر نہیں سنی، غالباً 5 منٹ کی بھی نہیں سنی ہوگی غالباً، 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 5 منٹ نہیں سنی، وہ تو ان کے فضائل ہی بیان نہیں کرتے، مانتے دل و جان سے ہیں ان کو، خوب مانتے، اچھی طرح مانتے، لیکن کبھی ان کے شان میں جلسے نہیں کرتے، نہ قصیدے پڑھتے، بلکہ 5 منٹ کہہ رہا ہوں نا، 5 منٹ تک بیان نہیں سنا میں نے آج تک ان چاروں کے بارے میں، جن چاروں کے بریلی والے کافر کہتے ہیں۔ ارے ان چاروں کے خاندان میں حافظ بھرے ہوئے ہیں، تمہارے تو خاندان میں حافظ بھی نہیں ملتا، ایک بچہ حافظ نہیں ملتا ان کے خاندان میں، جو یہ کافر کہلوانے کا سلسلہ بنایا نا پیلی بھیت والوں نے، ان کے سلسلہ جہاں سے آیا 60 کلومیٹر دور سے، ان کے دونوں خاندانوں میں قرآن کا ایک بچہ حافظ نہیں ہے، اللہ نے محروم کر دیا، اس کی وجہ سے کہ یہ کافر بناتے ہیں۔ اب وہ لوگ بے قصور ہیں جو ان کے ماننے والے حافظ ہوتے ہیں، وہ تو بے قصور ہیں، تو بے قصور کو تو اللہ معاف فرما دے گا، انہیں انجانے میں ان کو مان رہے ہیں وہ تو حافظ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 2 خاندان حافظ نہیں ہے، ایک ہاشمتی خاندان حافظ نہیں ہے، ان کا ایک بھی بچہ حافظ نہیں ہے، ایک بھی بچی حافظ نہیں ہے، دوسرا جہاں سے سلسلہ آیا 60 کلومیٹر دور سے وہ خاندان والے بھی حافظ نہیں ہے، 60 کلومیٹر دور جو خاندان ہے پیلی بھیت سے، سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 اللہ نے محروم اس لیے کر دیا، وہ جن کو چاروں کو ایک کافر کہتے ہیں دیوبند کے، ان کے پورے خاندان میں چل کے بتاؤں گا، ایک حافظ نہیں کئی حافظ بتاؤں گا، بچوں کو بھی حافظ بتاؤں گا، ان کی لڑکیوں کو بھی حافظ بتاؤں گا۔ جی 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 تو ان کے سینے میں قرآن کیوں محفوظ ہو رہا ہے؟ کفر ایمان ایک جگہ محفوظ نہیں ہو سکتا، کفر ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور آگ پانی ایک جگہ جمع، یہ محسوس ہے کہ نہیں، آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے کفر ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ گستاخ رسول کے سینے میں قرآن کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ کافر کے سینے میں قرآن کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ مشرک کے سینے میں قرآن کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ جو گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، تو کافر قرآن کا حافظ کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ بتائیے آپ۔ بالکل آل ورلڈ کھلا چلے جائے، نمبر دیتا ہوں 8852 15 منٹ، آل ورلڈ آل انڈیا نہیں کہتا، آل ورلڈ کہتا ہوں، کھلے عام کہتا ہوں، اور اگر فون پہ بات کر سکتا ہے تو کر لے آرام سے، نمبر دیا 8852 53 598، لیا ہے کسی کو بھی حافظ جو غیر مسلم ہو، جس کا ایمان صحیح نہیں ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، آئے میرے سامنے 2 لاکھ روپے لے کے جائے، پورا قرآن مگر میں پہلے سنوں گا، شرط ہے 2 لاکھ روپے میں اسی وقت دے دوں گا اس کو، اس کا باپ بھی نہیں سن سکتا۔ حضرت راپور میں جو واقعہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تو پہلے پہلے صاحب ایمان ہوئے تھے، پنڈت جو تھے پہلے ایمان والے ہوئے، بعد میں دن میں یاد کرتے تھے قرآن شریف اور رات میں ایک پارہ سنا دیتے، پہلے صاحب ایمان ہوئے ہیں۔ صدر الفاضل کے زمانے جو آئے تھے پنڈت، وہ اس نے دعویٰ کیا تھا 15 پارے حفظ ہیں، لیکن صدر الفاضل نے سے سنا تھوڑی تھا، سنتے تو 15 لائن بھی 15 آیتیں بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا، مخرج سے تھوڑی پڑھ پاتا وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہ ہے میرا عقیدہ ہے کہ قربانی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب شریک ہو سکتے ہیں، جب یہ بریلی والے خود مسلمان مانتے ہیں دیوبند والوں کو۔ آپ کو تعجب ہوگی کہ بریلی والے تو سب مسلمان مانتے ہیں تو انہیں منع نہیں کرتے قربانی میں شریک کر سکتے ہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی جی ارے یہ خود مانتے ہیں، میں تو ثابت کروں گا کہ بریلی والے خود دیوبند والوں کو مسلمان مانتے ہیں۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے مانتے ہیں؟ میں کہوں ایسے کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے میں تو کھلے عام مسلمان مانتا ہوں، میں کہوں گا یہ چھپے عام مانتے ہیں، میں ظاہر میں مانتا ہوں، یہ باطن میں مانتے ہیں۔ باطن میں کیسے؟ ابھی 26 لوگ جو جیت کے آئے پارلیمنٹ میں، اب بریلویوں کو پوچھا یار اپنے کتنے آدمی جیتے مسلمان، تو بریلوی کہے گا، دیوبندی بھی کہے گا، اہل حدیث بھی کہے گا، ندوی بھی کہے گا کہ 26 مسلمان جیتے۔ یار 26 تم کہو مذاق میں کہ یار 26 تھوڑی ہوں گے یار، کہ نہیں یار لسٹ آئی، ارے نہیں 26 نہیں، تھوڑے بہت کم مانو، 10 مانو یار، 5 مانو، 5 ہوں گے یا 4 ہی ہوں گے، کہ نہیں یار 26 ہے یار، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ گورنمنٹ مان رہی ہے کہ 26 آئے مسلمان جی،
کہ نا یہ بتاؤ 26 آئے تو تم 26 لوگوں یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے جگہ کے پوچھا کہ یہ دیوبندی تھا یا بریلوی تھا یا حدیث تھا، یہ سب کے سب ٹوٹل بریلوی تھے، کیا تم نے پوچھا 26 میں پارلیمنٹ ممبر جیت کے آ جاؤ؟ ارے 26 میں کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی اہل حدیث ہوگا، کوئی کچھ اور ہوگا، اللہ جانے۔ تم نے تو کہنا سب کو مسلمان مان لیا، کہ اطہر حسین قاضی جیسے کھلے عام مانا تو تم اندر سے مانو، تم باطن میں مان رہو، ظاہر میں مان لو۔ اسی کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے، کہ جب تک قلب کا زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ ہو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو بریلی والے دیوبند والے آپس میں ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں، زبانی جمع خرچہ ہے، اندر سے دل سب کا مسلمان مانتا ہے۔ اور جب تک دل کافر نہ مانے تو سمجھ لو کہ معاملہ ابھی شش پنج کے اندر ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ جیسے ایک وسیم رضوی کو دل بھی کافر مانتا ہے، سلمان رضوی کو دل بھی کافر مانتا ہے، جو واقعی گستاخ رسول ہے اس کو دل بھی کافر مانتا ہے، زبان بھی کافر کہتی ہے۔ سلمان رضوی کو زبان بھی کافر کہتی ہے، دل بھی کافر مانتا ہے۔ دیوبند والوں کا دل بریلی والوں کو کافر نہیں مانتا، بریلی والوں کا دل دیوبند والوں کو کافر نہیں مانتا، زبان کافر کہتی ہے، دل کافر نہیں مانتا، دل مسلمان مانتا ہے، زبان کافر کہتی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمے کا جب تک زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ ہو مسلمان نہیں ہوگا، دل سے تصدیق ہے زبان سے اقرار نہیں کر رہا مسلمان نہیں ہوگا۔ آخری بات سن لو، شاعر مشرق نے کہا ہے کہ گر زبان سے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شاعر مشرق نے کہا میں کافر ہندی ہوں پر میرا یہ ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل پہ صلاۃ و درود ہے۔ جی تو دل کا کافر ہونا الگ ہوتا ہے، زبان کا کافر ہونا الگ ہوتا ہے۔ بعض وقت زبان کافر ہوتی ہے، دل کافر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ غلام فرید بکو نے محمد رفیع صاحب جو بہت بڑے گانے میں مشہور تھے، حضرت شیخ محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ وجہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے حج بھی کیا ہے، ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی مقصد فرمائے۔ بہت مسلمانوں کے ایک نامور آدمی تھے محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے ایسی آواز دی کہ سنائے میں 26,000 گانے گائے تھے، 26 سے 26,000 اللہ نے ان کو ایسی آواز دی ہے۔ دیکھو بعد میں انہوں نے توبہ کری ہوگی جبھی تو حج کرنے گئے تھے، تو ان کے منہ سے کفر نکلا تھا، دل کافر نہیں تھا کہ خود وہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، تو زبان کافر تھی، دل کافر نہیں تھا۔ ہاں دل کافر جب مانتے کہ وہ اس کا اقرار کرتے جو میں نے گایا ہے صحیح گایا تو پھر ان کو کافر کہا جاتا۔ سمجھنا ہی بات، جیسے حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے الحق نکلا تھا، تو وہ ان کی ذاتی آواز نہیں تھی، وہ اللہ کی آواز ان کے منہ سے نکلی تھی۔ شمس تبریز نے جب کہا قم بیزی تو وہ شمس تبریز کی آواز نہیں تھی، وہ اللہ کی آواز ان کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ جب تک وہ قم بیزی اللہ کہہ رہے تھے وہ ان کی آواز تھی، قم بیزی جو کہا جو ان کے منہ سے نکلا وہ اللہ کی آواز ان کے منہ سے نکلی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کو کنفرم ان مولویوں کے چکر میں مت پڑھو، بس آپ تو قربانی میں سب ایک دوسرے کو شریک کرو، سب کو مسلمان سمجھو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ۔